بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جنتی کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک تحفہ، ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ جنتی پوچھے گا کہ اے فرشتے، وہ تحفہ، وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں 10 خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سلامت رہو، ہمیشہ خوش رہو، جنت کی نعمتوں میں رہو گے، آپ کے اوپر نہ کبھی بیماری آئے گی، نہ آپ سے کبھی یہ سلامتی چھینی جائے گی، نہ یہ جنت چھینی جائے گی، آپ اس جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ اور دوسری پر یہ لکھا ہوگا کہ غم اور پریشانیوں سے آپ کو نجات دے دی گئی، کہ یعنی دنیا کے اندر غم آتے تھے، پریشانیاں آتی تھیں، اب جنت کے اندر غم نہیں، پریشانیاں نہیں، آپ کی یہ ساری پریشانیاں، غم اللہ نے جنت کے اندر دور کر دیے۔ تیسری یہ ہوگی کہ جنت کا تمہیں وارث بنایا گیا، کہ دنیا کے اندر جو اعمال تم کرتے تھے کہ ہم ان عمل کے بدلے جنت پائیں گے، آج ان اعمال کا بدلہ تجھے اللہ نے جنت کے اندر دے دیا، کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے کہ آج تو جنت میں داخل ہو گیا، جنت کا وارث بنایا گیا۔ چوتھی یہ ہوگی کہ تمہیں ہم جوڑے زیورات پہنائیں گے، کہ دنیا کے اندر تیرے اوپر ہم نے سونے کو حرام کیا، زیورات کو حرام کیا، ریشم کو حرام کیا، لیکن جنت میں آنے کے بعد تیرے اوپر ریشم بھی حلال ہے، جائز ہے، زیورات جائز ہے، سونا موتی جواہرات جائز ہے۔ آج اللہ تمہیں جوڑے پہنائے گا، آج اللہ تمہیں زیورات پہنائے گا۔ پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تیرا نکاح موٹی موٹی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ وہ حوریں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تجھے اپنی محبت نظر آئے گی، اور ان کے جسموں پر 70 جوڑے ہوں گے۔ اگر یہ بیوی اپنی انگلی کا ایک پورا بھی سورج کو دکھا دے تو سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے، اور جب یہ مسکرائے تو اس کے مسکرانے سے پوری جنت کے اندر نور ہی نور پھیل جائے، اور اسی طرح جب اس کو ڈکار آئے تو اس کے ڈکار کی خوشبو پوری جنت میں پھیل جائے، اور اس کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ جس کو پیچھے نوکرانیاں اٹھا کے چلیں گی، اس کے اندر، اس کے ہر قدم کے اندر ہزاروں نخرے بیر نکلیں گے، جس کو جنتی دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوگا۔ آپ کو آج یہ انعام ملے گا۔ اور پانچواں انعام یہ ہے، چھٹا انعام یہ ہے کہ آج کے دن تمہارا یہ بدلہ فرما برداری کا ہے، یہ تمہیں مزدوری ملی ہے، اور جب مزدور کو مزدوری ملتی ہے تو اس سے واپس نہیں لی جاتی۔ جب مزدور کام کرتا ہے تو مالک جب اس کو مزدوری دیتا ہے تو مزدور کو پکا یقین ہے کہ یہ مزدوری مجھ سے کبھی واپس نہیں ہو سکتی۔ بعض دفعہ قرض ہوتا ہے، قرض کی واپسی کی امید ہے، کہ مثلا میں نے کسی مالدار سے قرض مانگا تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قرض واپس کرنا ہے، لیکن جب مالک سے مزدوری لے لو تو اس کے دل میں کبھی نہیں آتا کہ یہ مزدوری میں نے ایک نہ ایک دن واپس کرنی ہے، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ آج کے سارے دن کی جو محنت میں نے کی ہے، یہ اس کا پھل، یہ اس کا بدلہ مجھے ملا ہے، یہ کبھی بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور 8ویں یہ ہے کہ تم امن میں آ گئے ہو، کبھی خوف زدہ نہیں ہوگے، تمہارے اوپر کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ امن اللہ کا امن ہے، کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی مالدار کوئی بڑا امن دے دے کہ آپ میرے امن و امان میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہم کتنے سکون سے ہو جاتے ہیں کہ آج میں کسی بڑے آدمی کے امن کے اندر آ گیا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان شر نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جنت میں آیا تو تو جنت کے اندر اللہ کے امن میں آ گیا، اللہ کی امان میں آ گیا۔ اسی طرح ناری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، بعض دفعہ پڑوسی بوڑھے ہوتے ہیں،
برے ہوتے ہیں، اسی طرح بعضی پڑوسی اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعضی دوست اچھے ہوتے ہیں، بعضی برے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مجالس میں جاؤ گے آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے، اچھے لوگ بھی ملیں گے۔ اسی طرح آپ گلیوں محلوں میں جاؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے، برے لوگ بھی ملیں گے، اچھے بھی ملیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو جنت میں آیا تو برے لوگوں سے کبھی تیری ملاقات ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوگی، صالحین نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی۔ جنت میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت لڑے یا آپ کے ساتھ برائی کریں۔ آپ کو جو جنت کے اندر اللہ نے پڑوسی دی ہیں وہ نبی پڑوسی دیے۔ دنیا کے اندر بھی ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی پڑوسی نیک ہو، اچھا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب برا ہو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے پڑوسی سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑوسی بھی ایک نعمت ہے جو کہ تجھے جنت میں دوں گا، اور وہ عام پڑوسی نہیں، نبی ہوں گے تیرے پڑوسی، انبیاء، صدیقین، سچے لوگ، شہداء ہوں گے، صالحین نیک لوگ ہوں گے۔ اور 10ویں خوشخبری یہ ہوگی کہ اس رحم کرنے والے خدا کے پڑوس میں عرش کریم کا مالک ہے تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہ یعنی جو کریم اللہ ہے اس کے عرش کے سائے کے اندر تیرا گھر ہے، تیرا مکان ہے، تیری جنت ہے۔ اللہ نے تجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھا ہے۔ پھر فرشتہ کہے گا جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جا۔ جب یہ ساری 10 خوشخبریاں اس کو دروازے کے اوپر سنے گا، پھر فرمائے گا کہ اب 10 خوشخبریاں تو نے سن لی ہیں، اب جنت میں داخل ہو جا۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس کو پہلے بھی خوشی تھی، لیکن جب یہ 10 انعامات سنے گا تو اس کی اور خوشی بڑھ جائے گی، اور زیادہ اس کا مزہ بڑھ جائے گا، اور زیادہ اس کو مزہ آنے لگ جائے گا کہ ایسی جنت میں میں کب داخل ہوں گا۔ فرشتہ فرمائے گا اب تو داخل ہو جا، تیرے انعامات تجھے سنا دیے گئے ہیں۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا جنتی تو پھر وہ کہے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس جنت کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، ہماری اور میری، آپ کی، اور جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کی جہنم سے حفاظت فرمائے، ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اپنی دعاؤں میں بار بار جنت الفردوس مانگو، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق